ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے میری ایک ویڈیو دیکھی، اویس صاحب کی ویڈیو دیکھی، حارث سلطان صاحب کی یا غالب کمال صاحب کی ویڈیو دیکھی اور آپ ملحد ہو گئے۔ یہ ایک پروسیس ہے۔ سب سے پہلے جب مذہب پہ سوالات پیدا ہوتے ہیں تو مشکلات انسان کو احساس ہوتی ہیں۔ آپ خود 22 سال بعد بدل گئے ہیں تو اب آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے بدلاؤ کو خوشی خوشی قبول کر لے، یہ تو ناانصافی کی بات ہے۔ آپ بدلے ہیں، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ مسلمان ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، یہ آپ کا فیصلہ سرے سے ہے ہی نہیں۔ ماں باپ کو بہت تھوڑے عرصے تک بچوں کے اوپر کمانڈ ہوتی ہے، اس کے بعد بچے اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں۔ سلام دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ بہت خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں بہت ہی حساس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب سے چینل تھوڑا سا مشہور ہوا ہے، مجھے کافی زیادہ لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ وہ شادی شدہ زندگی میں ہیں، بچے ہیں، لیکن اب ان کا دین سے اعتبار اٹھ گیا ہے، اب وہ مسلمان نہیں رہے، لیکن اپنے پارٹنر کو کیسے بتائیں، بیوی یا شوہر ان کو کیسے بتائیں، بچوں کی تربیت کیسے کریں، ساس سسر سے کیسے ڈیل کریں۔ تو میں نے سوچا کہ میں ایک جنرل گائیڈ لائن ایڈ کر دیتا ہوں جو میرے خیال سے شاید بہتر ایک طریقہ ہے اس کو ڈیل کرنے کا۔ آگے سے ہر انسان اپنا فیصلہ خود کرنے کے لیے سب سے زیادہ موضوع ہوتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ صحیح موقع پہ بات کیجئے۔ یہ باتیں کہ آپ بدل گئے ہیں، آپ کا ذہن اب بدل گیا ہے، آپ دین پہ عمل نہیں کرنا چاہتے، دین کو سچ نہیں سمجھتے، یہ کسی جھگڑے کے موقع پہ باتیں کرنے کی نہیں ہے، یہ کسی ٹینس موقع پہ کرنے کی نہیں ہے۔ جب کوئی آلریڈی بحث ہو رہی ہے تو اس میں یہ بات کرنے کی ہرگز بھی نہیں ہے۔ یہ بچوں کے سامنے بات کرنے کی بھی نہیں ہے، یہ ساس سسر، بہترین دوست، دیور، بھابھی، جیٹ، ان کے سامنے کرنے کی بھی نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک بہت ہی مناسب موقع پہ جس میں غصہ نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، اس پہ کرنے کی بات ہے۔ آپ انتہائی پیار سے انداز میں، ریلیکسڈ ماحول میں آپ بات کریں اور اسٹارٹ کریں کہ میں تم سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا تعلق ہماری ریلیشن شپ سے نہیں ہے، اس کا تعلق میری تم سے کمٹمنٹ سے نہیں ہے، اس کا تعلق میرے ذہن سے ہے جو اب شاید کچھ بدلنے والا ہے۔ اس طرح باتوں کو آپ شروع کیجئے۔ دیکھیے، میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی نازک اور بہت ہی مضبوط دونوں ہوتے ہیں۔ اگر بیوی کو یا شوہر کو آپ کے اوپر بھروسہ ہے، اگر وہ آپ کی محبت پہ یقین کرتا ہے، اگر وہ آپ کی محبت پہ یقین کرتی ہے تو وہ آپ کو بہت زیادہ مارجن دے گی، وہ آپ کی بہت زیادہ باتیں سنے گا، وہ آپ کو سمجھنے کی جینوئن کوشش کرے گا۔ لیکن اگر یہ سب نہیں ہے، اگر نفرت ہے، تانے ہیں، تشنے ہیں، ذلت آمیز سلوک ہے، تو پھر بات نہیں ہوگی۔ یہ باتیں سکون سے کرنے کی ہوتی ہیں۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیے کہ اگر آپ ایک ہائپوتھیٹیکل ایکسپیریمنٹ کیجئے کہ اگر آپ اپنے شوہر یا بیوی کو یہ بتائیں کہ اب آپ گے بن چکے ہیں یا آپ لیسبین بن چکے ہیں تو ان کا رسپانس کیا ہوگا۔ یہ صورتحال بالکل ملتی جلتی ہے کہ آپ ایک ایسی چیز کا اقرار کریں جو معاشرے میں بہت بڑا ٹیبو ہے، جس کے ساتھ آپ کا نکاح باقی نہیں رہے گا، جس کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو وہ جو آپ ہیں وہ نہیں بتا سکتے ان کے لیے۔ سوسائٹی کا شدید ترین نفرت اور پریشر ہوگا آپ کے اوپر۔ تو ایتھیزم بھی، الحاد بھی، مذہب اسلام کو جھوٹا ماننا بھی بالکل ایسا ہی رویہ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جب آپ نے ریلیشن شپ کو ری ایشور کر دیا تو آپ پھر بات وہیں سے شروع کریں کہ میں اپنی جو تم سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ اس ریلیشن شپ سے میں خوش نہیں ہوں، میں اس تعلق سے خوش نہیں ہوں، اس نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں کچھ اور سوچوں، بلکہ یہ ایک انسان کا شعوری ارتقاء ہے جس سے ہر انسان گزرتا ہی ہے۔ یا تو کسی چیز کی پسند ناپسند بڑھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، یا وہ انڈیفرنٹ ہو جاتا ہے کہ پہلے یہ پسند تھی اب نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، جس چیز کے بغیر پہلے گزارا نہیں ہوتا تھا اب اس کو آپ مس ہی نہیں کرتے۔ تو یہ انسان کا ارتقائی مرحلہ ہوتا ہے جو شعوری طور پہ یا لاشعوری طور دونوں طرح سے ہوتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے بار بار کہ مجھے اس ریلیشن شپ سے مسئلہ نہیں ہے، مجھے اپنے ذاتی شعوری ارتقاء کے نتیجے میں کچھ سوالات کا سامنا ہے۔ ڈینائی سے بات شروع مت کیجیے۔ جو آپ کو نہیں کہنا وہ یہ ہے کہ مذہب جھوٹا ہے، سارے مذہب مین میڈ ہوتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنا گیا ہے، ایسی باتیں مت کریں، کیونکہ اس سے اگلا بندہ جو ہے آپ کا شوہر یا بیوی وہ ڈیفینسو موڈ میں چلا جاتا ہے، وہ ایک ککون میں چلا جاتا ہے جس میں اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ اسلام اس کا ایک محفوظ قلعہ ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے۔ آپ کو یہ نہیں کرنا، آپ کو صرف ایک ایسے انسان کے طور پہ سامنے آنا ہے جس کے ذہن میں بہت سوال ہوں۔ دیکھیے، جس طرح آپ نے الحاد کو ایک دم سے گریب نہیں کیا تھا، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے میری ایک ویڈیو دیکھی، اویس صاحب کی ویڈیو دیکھی، حارث سلطان صاحب کی یا غالب کمال صاحب کی ویڈیو دیکھی اور آپ ملحد ہو گئے۔ یہ ایک پروسیس ہے جس کا احساس آپ کو جب ہوتا ہے جب یہ کافی زیادہ باتیں آگے بڑھ چکی ہوتی ہیں۔ اس کی اچھی مثال محبت سے کہ کبھی بھی ہم محبت کا آغاز نہیں جان سکتے، کبھی بھی ہم یہ نہیں جان سکتے کہ ہمیں کسی شخص سے کب محبت ہوئی تھی، صرف ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ ہاں اب ہو گئی۔ بالکل ایسے ہی الحاد بھی ایسے ہی آتا ہے، یہ لاشعوری طور پہ سوالوں کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، آپ کو وہ سوالات جوابوں کی کھوج میں مبتلا کرتے ہیں اور پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اب آپ اپنا دین شاید کھو چکے ہیں۔ تو اپنے آپ کو ریلیشن شپ کو سیکیور کیجیے اور پھر یہ بتائیے
بتائیے کہ آپ کے اندر کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں. پھر اپنی کنفیوژن کو ایکسپلین کیجیے نان ایگریسولی, یعنی بغیر غصے کے. یعنی آپ بات اس طرح سٹارٹ مت کیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنسی زندگی کیسی تھی. آپ بات یہ اس سے سٹارٹ مت کیجیے کہ بنو قریظہ میں 400-900 افراد کو قتل کر دیا تھا. بات اس سے سٹارٹ مت کیجیے کہ لونڈی کا کنسرن نہیں ہوتا اور آپ اس کو کر سکتے ہیں. بات اس سے سٹارٹ مت کیجیے کہ بچے 1 سال دودھ پلانے کے بعد اب بچے کو, اگر غلام ہے اس کی بچے کو آپ اسے جدا کر سکتے ہیں. اگر وہ آپ کی اولاد نہیں ہے آپ اس کو جدا کر سکتے ہیں. یہ سب باتیں کرنے کی نہیں ہوتی. آپ اپنی کنفیوژن ایکسپلین کیجیے. دوبارہ سے وہ کہانی سنائیے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی. کوشش یہ کیجیے کہ آپ کی اس کہانی میں آپ کے پارٹنر کو, آپ کی بیوی یا شوہر کو انٹرسٹ ہو اور اس کے ساتھ ہی اس کے میں ہمدردی بھی ہو. کیونکہ دیکھیے وہ ایک نیچرل پینفل پروسیس تھا جس سے آپ گزرے ہیں, جس سے میں گزرا ہوں. سب سے پہلے جب مذہب پہ سوالات پیدا ہوتے ہیں تو مشکلات انسان کو احساس ہوتی ہیں. سوچنے میں اس کو مشکل ہوتی ہے, نیند میں مشکل ہوتی ہے. وہ سوچتا ہے کہ جو میں سچ مانتا ہوں کیا وہ سچ ہو سکتا ہے, کیا یہ معجزہ واقعی معجزہ ہے, کیا یہ تاریخی روایت درست ہے, کیا یہ کمبخت ملحد یا یہ عیسائی مستشرق درست کہہ رہا ہے. اسی تکلیف سے آپ گزرے ہیں, اس تکلیف کو شیئر کیجیے. دیکھیے وہ آپ کی زندگی کی پارٹنر ہے, آپ کے زندگی بھر کا ساتھی ہے. وہ یقیناً آپ کو بہت بہتر سمجھتا ہے باقی لوگوں سے. تو جس تکلیف سے آپ گزرے ہیں اس تکلیف سے بات شروع کیجیے, بجائے اس کے کہ اس نتیجے سے بات شروع کی جائے جہاں آپ پہنچ چکے ہیں. آہستہ آہستہ سلولی بتائیے. یہ باتیں ایک دم سے کرنے کی نہیں ہوتی کہ آپ نے بیگم کو بٹھایا اور 1 گھنٹے میں تڑا 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 مشین گن چلا دی. ایسے نہیں ہوتا. بہت ہی آرام سے اپنی صورتحال کو بالکل شروع سے آپ اس کو بیان کرنا شروع کیجیے. آہستگی کے ساتھ, پیار کے ساتھ, نرمی کے ساتھ اور سننے کے ساتھ. بات کاٹیے نہیں, اس کو غلط ثابت مت کیجیے. اگر وہ غصے میں ہے تو اس کا غصہ جائز ہے. دیکھیے اکثر مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے, ابھی ایک صاحب نے بڑی لمبی ای میل مجھے کی کہ میرے رائٹس ہیں اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ کروں اور میں نہیں کر سکتا اور زندگی ایک ہی بار ملتی ہے. میں نے کہا آپ کی سب باتیں بالکل درست ہیں, لیکن جب آپ نے 22 سال پہلے شادی کی تھی تو کیا اس خاتون کا یہ سوچ کے شادی نہیں کی تھی اس نے کہ ایک مسلمان مرد سے شادی کر رہی ہے. وہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی, وہیں پلی بڑی, جیسی کو سچ مانتی اور ایک مسلمان مرد سے شادی کی, 4 بچے آپ کے ہو گئے. تو وہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ ان بچوں کی اسلامی تربیت مجھے کرنی ہے. اب آپ کی زندگی ہے لیکن اس کی زندگی کا کیا؟ آپ خود 22 سال بعد بدل گئے ہیں تو اب آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے بدلاؤ کو خوشی خوشی قبول کر لے. یہ تو ناانصافی کی بات ہے. آپ بدلے ہیں, اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ بدلے ہیں تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں. اگر آپ بدلے ہیں تو اس ریلیشن شپ کو جاری رکھنا ہے, احسن طریقے پہ جاری رکھنا ہے, اس کی خوشی کا خیال رکھتے ہوئے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, چاہے آپ ایتھیسٹ ہوں, چاہے آپ مسلمان ہوں, چاہے آپ ہندو ہوں, لیکن آپ ایک شوہر ہیں اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اس کی ذمہ داری نہیں ہے. بدلے آپ ہیں, بدلی وہ نہیں ہے. یہ بات بھی سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ جیسے ہی ہماری بیوی یا ہمارے شوہر ہمارے خلاف جاتے ہیں تو فوراً ہی ہم ڈیفینسو پوزیشن میں چلے جاتے ہیں. مجھے یاد ہے آج سے بہت سال پہلے میری بیوی جو ہے وہ ڈگری ایک کر رہی تھی جس میں وہ گاڈسز کے اوپر کلام پڑھ رہی تھی, سوشیولوجی کی ڈگری تھی اس کی. تو اس نے مجھ سے کچھ باتیں کی جس میں اسلام میں پہلی بار کچھ ڈاؤٹس کا اظہار کیا, اور میرا ریاکشن بہت زیادہ ڈیفینسو تھا. اس کا نہیں تھا, یہ میری غلطی تھی کہ وہ بہت ہی آرام سے اپنی پڑھی ہوئی بات دلیل کے ساتھ مناسب انداز میں بغیر تنقید کے مجھے بتا رہی تھی. لیکن میرے اندر کا مسلمان ایک دم سے جاگ گیا, فوراً ہی میرا لہجہ خراب ہو گیا, میں نے اٹیک کرنے شروع کر دیے, میں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا, اس کو چند علمی باتیں اس سے پوچھ کے جس کا جواب اس کو نہیں آتا تھا اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. وہ خاموش ہو گئی, لیکن اس کے بعد بہت عرصے تک اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی. میں جب بھی پوچھتا تھا وہ ہنس کے ٹال دیتی تھی. آپ ایسا مت کیجیے. میاں بیوی کا رشتہ صرف اور صرف اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے. یہ محبت وغیرہ یہ سب, آپ شادی شدہ اگر 5-6 سال سے ہیں تو آپ جانتے ہیں یہ سب بیکار کی باتیں. اصل بات ہوتی ہے اعتماد, انڈرسٹینڈنگ, خیال کرنا, اپنی ضرورت کے ساتھ ساتھ دوسرے کی ضرورت کا بھی احساس کرنا. شادی, نکاح, میرج, ریلیشن شپ اس کو کہتے ہیں. اگر یہ نہیں ہے تو چاہے وہ چاند توڑ کے لائے یا چاہے وہ آپ کے بغیر کھانا نہ کھائے, وہ ایک فضول چیز ہے. آگے چلتے ہیں. اب جو ہے آپ اپنے لیبل کو سافٹ کیجئے. آپ ایز این ایتھیسٹ اب سامنے مت آئیے. آپ صرف یہ بتائیے کہ میرے سامنے کچھ سوال ہیں جن کے میں جواب ڈھونڈ رہا ہوں یا جن کے میں جواب ڈھونڈ رہی ہوں. میں اس کو ایک پریکٹیکل مثال دیتا ہوں. آج سے شاید 15 یا 16 سال پرانی بات ہے. میرے رشتہ دار ہیں, ان کی بیٹیوں نے جو ہے وہ کینیڈا میں رہتے تھے, ان کو پسند آئے 2 لڑکے, اور ویری نائس پیپل, لیکن وہ مسلمان نہیں تھے. تو ایک تو مسلمان ہو گیا, تو ایک تو مسلمان نہیں ہوا, تو اس کے ساتھ تو بڑے مسئلے پیدا ہوئے, اس کی شادی میں لوگ نہیں گئے وغیرہ وغیرہ. لیکن دوسرے بندے نے عقل مندی کی, اس نے کہا کہ میں بھی مسلمان نہیں ہوں لیکن میں اسٹڈی کر رہا ہوں. جیسے ہی یہ بات اس نے کہی کہ میں اسٹڈی کر رہا ہوں, مجھے بہت چیزیں اچھی بھی لگتی ہیں, کچھ چیزیں بری بھی لگتی ہیں, کچھ سوال ہیں ان کے جواب میں ڈھونڈ رہا ہوں, اور خاتون جو ہے وہ میری مدد بھی کر رہی ہیں. سارے سافٹ ہو گئے کہ یار یہ تو جرنی پر ہے, یہ جرنی پر ہے اور یہ پہنچ جائے گا. اس کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ اس میں سوال ہے, یہ اس نے جھوٹا نہیں کہا اسلام کو. تو وہ معاملات بہت بہتر احسن طریقے پہ ہو گئے, شادی وادی بھی ہو گئی, سب ہو گیا. تو یہی بات آپ بھی کیجیے کہ ایز این ایتھیسٹ اپنے آپ کو سامنے مت لائیں, سامنے لائیں ایز اے سیکر,
ایز اے کوسچنر. کیونکہ دیکھیے یہ عین ممکن ہے کہ جب آپ کے ذہن میں سوال آئیں تو وہی سوال آپ کے شوہر یا بیوی کے ذہن میں بھی ہوں. ہر کوئی انسان جو ہے وہ ایک چیز اس کے میں ایک باعث ہوتی ہے جس کا نام میرے ذہن سے اتر رہا ہے, لیکن وہ ہوتی ہے کہ آپ ایگری کر لیتے ہیں ایک کمیونٹی کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ, اور سب ایگری کر لیتے ہیں ایک بات پہ جس میں سب کا نقصان ہوتا ہے. اس کی ایک مثال ایسے دی جاتی ہے کہ جیسے 4-5 دوست بیٹھے ہیں اور بحث ہو رہی ہے کہ کیا کھائیں. ایک نے کہا چکن قورمہ کھانا ہے, ایک نے کہا دال کھانی ہے, ایک نے کہا بریانی کھانی ہے, ایک نے کہا کہ پائے کھانے. جھگڑا ہوتا رہا, یہ آدھے پونے گھنٹے تک بحث و مباحثہ ہوتا رہا, اور پھر آخر میں یہ ہوا کہ یار چلو یار مل کے پیزا منگا لو. تو ہوا یہ کہ سب نے ایگری تو کر لیا ایک بات پہ, لیکن کسی کو بھی پیزا کھانا نہیں تھا. بالکل اسی طرح ہم مذہب کو بھی مان تو لیتے ہیں, لیکن اس کے بارے میں ہمارے اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں, اپنے سوالات ہوتے ہیں. اگر میں 2 بلین مسلمانوں میں کہوں کہ مجھے 2 مسلمان ایسا دکھاؤ جن کے تمام عقائد ایک جیسے ہوں, کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. ہر کوئی مختلف انداز میں سمجھتا ہے, لیکن وہ ایک گریٹر گڈ کے لیے, کمیونٹی کے گڈ کے لیے, فیملی کی گڈ کے لیے وہ ان باتوں کو مان لیتا ہے. لیکن سوال ضرور ہوتے ہیں, بھول گیا ہے, کبھی سوچا نہیں, خواب میں نہیں آیا, خوابینہ ہے سوال, لیکن وہ ہوتے ضرور ہیں. تو عین ممکن ہے کہ جب آپ ایک سافٹ لیبل کے ساتھ سامنے آئے تو یہ سوال اس کو پتہ چلیں کہ آپ کے بھی ہیں. سب سے بہتر سیناریو یہ ہوگا کہ آپ اپنے سوال بتائیں اور آپ کا جو پارٹنر ہو کہے کہ یار کچھ سوال تو میرے بھی ہیں, اور آپ کہیں گے چلو مل کے ڈھونڈتے ہیں. یہ سب سے بہتر ہے, کیونکہ سچ وہی ہوتا ہے جس کو انسان خود ڈسکور کرے. میں آپ کے سامنے 50 دلائل رکھ دوں اور AI سے بھی لے آؤں اور ریسورسز بھی لے آؤں اور تفسیر بھی لے آؤں, یہ بھی لے آؤں, لیکن وہ کنوکشن ویسی نہیں ہوگی جیسے آپ خود چیٹ GPT پہ سرچ کر کے وہی نتیجہ اگر پڑھ لیں گے تو اس کی کنوکشن آپ کے لیے بہت زیادہ ہوگی, کیونکہ وہ آپ کی محنت کا ثمر ہے. انسان کا ذہن, انسان کی نفسیات ایسے ہی کام کرتی ہے. تو اپنا لیبل سافٹ رکھیے. اس کے بعد کبھی بھی اپنے پارٹنر کے ایمان پہ تنقید مت کیجیے. تم تو بیوقوف ہو, تمہارا ایمان تو بیوقوف والے. جیسے میں بھی اکثر کہتا ہوں کہ اندھا ایمان ہوتا ہے اور ایمان علم نہیں ہوتا, ایمان دلیل بھی نہیں ہوتا. یہ سب باتیں مت کیجیے. وہ آپ کی مخالف نہیں ہے, وہ آپ کے اگینسٹ نہیں کھڑا ہوا آپ کا شوہر, وہ آپ کا ساتھی ہے. ڈس ایگریمنٹ ہے لیکن وہ ساتھ آپ کے ہی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کی ایک اسٹریٹجی بن رہی ہے ایک میچ میں اور آپ کا کوچ کہہ رہا ہے کچھ اور کرے. وہ آپ کے خلاف نہیں ہے, لیکن وہ چیزوں کو مختلف اینگل سے دیکھ رہا ہے. بالکل ایسا ہی آپ کا جو پارٹنر ہے وہ بھی آپ کے خلاف نہیں ہے. تو اسی لیے یہ مت کہیے کہ تمہارا ایمان خراب ہے, تمہارا ایمان تو جاہلوں والا ہے, تمہارا ایمان تو کم علموں والا ہے. یہ مت کیجیے, یہ بالکل مت کیجیے. اس کا نتیجہ بالکل 100% خراب ہی نکلے گا. اس کے بعد آتے ہیں بچوں کی بات. یہ سب سے حساس موضوع ہوتا ہے. جن صاحب کی میں نے آپ کو مثال دی, ان کے بھی 4 بچے ہیں. تو ان کے بچے ایک تو خیر بڑے ہیں, باقی جو ٹینیجر ہیں. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا ان کی بیگم کو کہ بچوں کی تربیت کیا ہوگی. تو یہاں پہ آپ کو بہت ہی مائنڈفل رہنا ہے, کیونکہ دیکھیں آپ بھی نہیں چاہتے کہ بچے کنفیوز ہوں. جیسے عامر لیاقت ایک اچھی مثال ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, کہ وہ شیعہ سنی کی شادی کے نتیجے میں پیدا ہوئے تھے. تو وہ نہ شیعہ تھے نہ سنی تھے, ساری زندگی کنفیوزڈ ہی رہے وہ. تو خیر اب میں انتقال ہو گیا تو میں ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا. تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو آپ کنفیوژن نہیں دے سکتے. آپ یہ کہیے کہ میں تمہارے کنسرن سمجھتا ہوں, میں بچوں کے سامنے کبھی ایسی بات نہیں کروں گا. میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ تمہارا ایمان غلط ہے یا اسلام غلط ہے. میں تم سے ہی بات کر رہا ہوں, تم میری بیوی ہو, تم میرے شوہر ہو, میں صرف تم سے ہی بات کر رہا ہوں. تم ہی اس قابل ہو کہ جس پہ میں ایسا اندھا اعتماد کر سکتا ہوں. ہم مل بیٹھ کے بچوں کے لیے وہی کریں گے جو ان کے لیے بہتر ہے, تمہارے حساب سے بھی اور میرے حساب سے بھی. کیونکہ دیکھیے دینی تربیت جو ہوتی ہے نا, وہ بنیادی طور پہ اخلاقی تربیت ہوتی ہے, وہ مذہبی تربیت کم ہوتی ہے. اگر آپ کے بچوں کے اخلاق اچھے ہیں تو آپ ان کی نماز کی کوتاہیوں کو درگزر کر دیں گے. اگر آپ کے بچے سچ بولتے ہیں, محنت کرتے ہیں, رشوت سے بھاگتے ہیں, حق کا ساتھ دیتے ہیں, تمیزدار ہیں, فرما بردار ہیں, تو آپ ان کی روزے کی کوتاہیوں کو چھوڑ دیں گے, تلاوت کی کوتاہیوں کو چھوڑ دیں گے. کیونکہ ہمارا جو ان برین مائنڈ ہے وہ ہمیں مطلب انکلٹیٹ کرتا ہے کہ مذہب کا اصل نتیجہ اخلاقیات کی بہتری ہوتی ہے. اگر آپ کو وہ اخلاقیات کی بہتری دکھ رہی ہے تو پھر آپ ریچولز پہ, مذہبی جو ریچولز ہوتی ہیں ان کے اوپر توجہ نہیں دیتے. تو آپ بھی اسی بات پہ کانسنٹریٹ کریں گے کہ بچوں کا عمل اچھا ہونا چاہیے. نہ میں انہیں کبھی نماز کے خلاف لے کے جاؤں گا, نہ میں انہیں کبھی یہ بتاؤں گا کہ اسلام تو جھوٹا ہے, نہ میں انہیں کبھی یہ کہوں گا کہ قرآن جو اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا, نہ میں کبھی انہیں قرآن میں غلطیاں نکال کے دکھاؤں گا, نہ میں یہ بتاؤں گا کہ کیسی کیسی حدیثیں موجود ہیں, تاریخ موجود ہے. میں یہ سب ایسا کچھ نہیں کروں گا. لیکن چونکہ میرے ذہن میں سوال ہے تو میں یہ ضرور کروں گا کہ میں ان کو کریٹیکل تھنکنگ سکھاؤں. دیکھیے بچے جو ہوتے ہیں نا, خاص طور پہ جو ابھی بلوغت سے نیچے ہوتے ہیں یا 18 سال سے کم ہوتے ہیں, وہ بڑے زبردست ہوتے ہیں. جیسے 4 سے 6 سال کا بچہ اوسطاً, میں ڈیولپ کنٹریز کے ڈیٹا کی بات کر رہا ہوں, وہ دن میں 100 سے لے کے 250 سوال تک پوچھتا ہے, بلکہ کچھ اسٹڈیز میں 350 سوال تک پوچھتا ہے ایک دن میں, جس میں سے 8 یا 9 گھنٹے آپ سونے کے نکال دیں, 2-3 گھنٹے آپ یہ کہ ٹوائلٹ اور نہانا اور یہ ٹریول ان سب کے نکال دیں. اس کے باوجود بھی اس کے بعد گھنٹے بچتے ہیں, اس میں وہ اتنے سوال پوچھتا ہے. بچوں کا مائنڈ بہت ہی کیوریس ہوتا ہے. وہ ہم جیسے جو بڈھے گھوڑے ہوتے ہیں ان کے مائنڈ کی طرح نہیں ہوتا کہ وہ ایک, ہم جیسے گھوڑے کا چشمہ لگا ہوتا ہے نا
साइड में कि उसको रोड में ट्रैफिक ना देखे। तो जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसको वैसे ही घोड़े का चश्मा लगता जाता है कि उसको बस एक ही तरफ दिखाई देता है, वो आसपास कुछ नहीं सोचता। बच्चा ऐसा नहीं होता, बच्चे का माइंड बहुत क्यूरियस होता है, वो हर बात सीखता है। तो आप अपने बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग जरूर डालें। क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ एतराज करने से नहीं होती, क्रिटिकल थिंकिंग उनके सवालों को इनकरेज करने से बढ़ती है। आपको कोई जरूरत ही नहीं है कि आप उनको बताएं कि ये गलत है वो गलत है, आप सिर्फ उनको सवाल करने की हिम्मत दीजिए और सवाल करने की आजादी दीजिए। ये दो बातें बहुत जरूरी हैं कि हिम्मत भी आपको देनी है, आजादी भी देनी है। जवाब अगर नहीं आता कोई बात नहीं, मिलके ढूंढते हैं यार, तू बैठ मेरे साथ, अपन मिलके ढूंढते हैं। अब जो है मुझे अपना वाकया याद आता है कि मेरी बेटी जब 8-9 साल की हुई तो मुझसे कहने लगी कि डैडी अब जो है मैं आपसे सवाल पूछती हूँ ना तो आप हमेशा कहते हैं कि आई डोंट नो, आई विल टेल यू लेटर। पहले आप मुझे जवाब फौरन देते थे। तो मैंने उसको यही समझाने की कोशिश की, बेटा पहले तुम्हारा इल्म बहुत ही कम था, अब कई चीजें तुम मुझसे ज्यादा बेहतर समझती हो, सीख रही हो, तो उनके जवाब मुझे नहीं मालूम, तो हम मिलकर ढूंढते हैं। तो आप भी अपनी बेगम को, शोहर को यही बताइए कि मैं कभी भी दीन के खिलाफ नहीं खड़ा हूँगा, लेकिन मैं उनको सवाल करना जरूर सिखाऊंगा, उनको सवालों से रोकूंगा नहीं, या मैं उनको इसकी हिम्मत जरूर दूंगी अपनी बच्चों को, अपनी बच्चियों को, कि वो सवाल उठाएं भी और उसके जवाब ढूंढने की कोशिश भी करें। ये जरूरी नहीं है कि आप उनको जवाब दें, आज डिजिटल एज है, उनको सब सवाल मिल सकते हैं। आप उनको टाइम देंगे, हिम्मत देंगे, डिस्कशन की कहना चाहिए कि उनको इनकरेज करेंगे डिस्कशन के लिए, तो वो सवाल खुद ढूंढ लेंगे, जवाब भी खुद ढूंढ लेंगे। मुमकिन है कि वो जवाब आपके जवाबों से बेहतर हो, ये भी मुमकिन है कि वो जवाब आपके जवाबों से बुरे हों, तो फिर वहां पे आप उनको गाइड भी कर सकते हैं या उनसे सीख भी सकते हैं। तो अपनी बात थोड़ी कहीं और चली गई, लेकिन आपको अपनी पार्टनर को ये तासुर देना है कि आप बच्चों में कभी भी दीन की के खिलाफ बातें नहीं डालेंगे। आप उनको अच्छा दीन सिखाएंगे, अगर आपकी बीवी या जो भी मुसलमान है तो आप उसका साथ देंगे, लेकिन उनको सोचना सिखाएंगे, उनके सवालों पे पाबंदी नहीं लगाएंगे, उनको ये नहीं कहेंगे कि ये मानने की चीज है, हर चीज जानने की चीज है, आप उनको ये सिखाएंगे। तो ये अगर आप पहले, तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी ज़ी-शऊर शौहर या बीवी शायद शुरू में इसके अगेंस्ट जाए, लेकिन वो इसको मना बहरहाल नहीं करेंगे। उसके बाद कभी भी अपने शौहर या बीवी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में खड़े ना हो। वो अगर कहे कि मेरे बच्चे मुसलमान ही होंगे, आप कहें ठीक है। क्यों? क्योंकि मुसलमान होना है या नहीं होना है ये आपका फैसला सिरे से है ही नहीं। माँ बाप को बहुत थोड़े अरसे तक बच्चों के ऊपर कमांड होती है, उसके बाद बच्चे अपना फैसला खुद करते हैं। अक्सर हम देसी पेरेंट्स होते हैं तो हम उनको इतना अच्छा नहीं समझते, लेकिन ये लाशऊरी तौर पे हर माँ को, हर बाप को मानना ही पड़ता है कि अब वो बच्चे अपने फैसले खुद करेंगे। तो आपको इस मामले में अपनी शौहर या बीवी के साथ झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत आराम से कह सकते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर आप बच्चों को आप क्रिटिकल थिंकिंग सिखाएंगे तो वो खुद अपना फैसला ले लेंगे और फिर वो उनका फैसला है। हो सकता है वो इस्लाम में हक़ानियत मिल जाए, ये बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई खराबी नहीं है। जरूरी तो नहीं है कि जिस हकीकत तक आप पहुंचे हर किसी को वही हकीकत दिखाई दे। आपका 6 दूसरे का 9 भी हो सकता है, आपका 3 दूसरे का 8 भी हो सकता है। तो ये दुनिया ऐसे ही चलती है, ये बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो इसको एक्सेप्ट कर लें। जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपने अपना दीन छोड़ दिया, आप चाह रहे हैं कि आपका पार्टनर उसको एक्सेप्ट करे, तो आप भी अपने बच्चों का डिसीजन एक्सेप्ट करें। अगर वो मुसलमान रहना चाहते हैं या एथियस्ट बनना चाहते हैं या सल्फी बनना चाहते हैं या शिया बनना चाहते हैं। मेरा एक बहुत ही प्यारा दोस्त है, उसकी बहन जो है वो बिल्कुल नौजवानी में शिया हो गई तो हो गई, थोड़े से बहस वैसा हुआ, बट द फैमिली एक्सेप्टेड एट दे शुड हैव, तो उसका राइट है वो करे। दूसरी बात ये कि ये सब बातों के साथ आपको फिर कुछ बाउंड्रीज भी सेट करनी है। आप उसको ये कहेंगे देखो मैं तुमसे अपना इनर मोस्ट पार्ट शेयर कर रहा हूँ, सवाल शेयर कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि यू हैव द राइट टू ह्यूमिलेट मी इन फ्रंट ऑफ माई किड्स, इन फ्रंट ऑफ माई फैमिली। आपको ये राइट नहीं है कि आप मेरा मजाक उड़ाएं, ताने दें, तिश्ने दें, बच्चों के सामने झगड़ा करें, मेरे घर वालों में वालिदैन के सामने झगड़ा करें। ये बिल्कुल जैसे मियाँ बीवी के ताल्लुकात जो होते हैं वो मियाँ बीवी के लिए ही होते हैं, वैसे ही इस तरह की बातें जो हैं वो मियाँ बीवी के दरमियान ही होती हैं। आप ये करिए, हो सकता है शुरू में कुछ मसला हो, लेकिन हर ज़ी-शऊर शौहर या बीवी अल्टीमेटली आपकी बात जरूर मानेगा। उसके बाद जो है एक अपने आप को ट्रेन करें इमोशनल रिएक्शंस के लिए। आप जुमे को नहीं जा रहे, आप ईद की नमाज नहीं पढ़ रहे, आप रोजे नहीं रख रहे, आप कुरान मजीद की तलावत नहीं कर रहे, कुरान खानी में आप बाहर बैठे हैं या देर से आने का बहाना बना रहे हैं, तो रिएक्शन आएगा। उस रिएक्शन को बर्दाश्त करना सीखिए। जैसे मैंने पहले कहा कि आपका राइट है कि आप अपने हिसाब से जिंदगी गुजारें, उसका भी राइट है कि वो अपने हिसाब से जिंदगी गुजारे, उसका भी राइट है कि अपने पार्टनर में उसको क्या चीज चाहिए। जैसे आपका राइट है कि आप समझते हैं कि आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से गुजारें, बिल्कुल वैसे ही आप इस इमोशनल रिएक्शन को समझने की कोशिश करें, और समझ अगर नहीं भी आ रहा तो बर्दाश्त कीजिए। देखिए शादी इंसान तोड़ने के लिए नहीं करता, शादी निभाने के लिए करता है। 10, 20, 25 साल अगर गुजर गए हैं तो अब आपका पार्टनर और कहीं नहीं जा सकता। अगर आप मर्द हैं तो शायद फिर भी आप कुछ कर लें, लेकिन अगर आप खातून हैं तो बहुत मुश्किल है हमारे माशरे में, किसी भी माशरे में बहुत मुश्किल है औरत के लिए, तो वो कहीं नहीं जा सकता। तो उसकी इस बेबसी का इजहार वो शऊरी या लाशऊरी तौर पे वो गुस्से में ही आके करेगा। इसको समझें, और अगर समझ में नहीं भी आ रहा तब भी उसको बर्दाश्त करें। सिर्फ ये कहें मैं समझ सकता हूँ, यू आर वेरी एंग्री, चले जाएं, पानी पी लें, कोई और बात कर लें, या फिर 2-4 सुन लें।
کوئی بات نہیں. اگر آپ جب آپ مسلمان تھے تو حضرت عمر کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص آیا اپنی بیوی کی شکایت لینے کے لیے, تو حضرت عمر نے کہا کچھ دیر میں میرے پاس آنا. تو کافی دیر ہو گئی, آپ کے گھر پہ چلا گیا وہ. تو اس نے دیکھا کہ حضرت عمر کی بیگم جو ہے وہ خوب بے بھاؤ کی سنا رہی ہیں, حضرت عمر سن رہے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ جو خلیفہ اپنی بیوی کی ڈانٹ سنتا ہے وہ میری کیا مدد کرے گا. وہ جانے لگا. حضرت عمر باہر آئے تو اس نے کہا بھائی وہ شخص کہاں ہے, بلا کے لاؤ اسے. اس نے کہا کہ عمر آپ کا تو اپنا ہی حال ہے, تو آپ میری کیا مدد کریں گے. تو آپ نے کہا بھائی میری بچوں کی ماں ہے, خیال کرتی ہے, تو سن بھی لیتا ہوں, اس میں ایسی کون سی بات ہے. اب مکمل مجھے آدمی پیرافریز کر رہا ہوں, لیکن یہ واقعہ بہرحال موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی ایک زوجہ محترمہ نے آپ کے سینے پہ ایسے 2 ہتھڑ مارے غصے میں. کسی بات پہ جھگڑا ہوگا تو اس نے ایسے مارا, تو جو ہے وہ آپ نے اس کو برداشت کیا. حضرت عائشہ کا آتا ہے کہ آپ نے جواب دیا, تو حضرت ابو بکر اٹھے غصے میں کہ آپ حضرت عائشہ کو سزا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ بھائی یہ میاں اور بیوی کا معاملہ, آپ دخل نہ دیں اس میں, شکریہ بہت بہت. تو یہی بات ہوتی ہے کہ اگر وہ غصہ کر رہی ہے یا غصہ کر رہا ہے تو اس کو برداشت کر لیں, کوئی بات نہیں. دیکھیے برداشت جو ہوتی ہے نا وہ اگلے بندے کو خود بخود گلٹ میں ڈال دے گی, لیکن ریٹیلیشن جو ہوتی ہے وہ اس کی غصے کو جسٹیفائی کر دے گی. اگر آپ نے برداشت کر لیا تو اس کو, وہ ڈھنگ کا انسان ہے, 1 بار 2 بار 3 بار تو کر لے گا کہ یار ٹھیک ہے غلطی میری بھی, غصہ آ گیا. لیکن اگر آپ نے ریئیکٹ کر دیا تو پھر اس کا غصہ کرنا وہ جسٹیفائی ہو جائے گا اس کے ذہن میں کہ میں نے ذرا سا ڈانٹ دیا, اس نے اتنی زبان چلائی میرے سے, تو بس ٹھیک ہے, پھر میں نے بھی جو کیا وہ کیا, بالکل ٹھیک کیا. تو اس میں آپ کا دھیان رکھیے, کیونکہ دیکھیے مطالبہ آپ کا ہے بدلاؤ کا, مطالبہ آپ کا ہے ایکسیپٹنس کا, تو پھر زیادہ لچک زیادہ برداشت آپ ہی کو دکھانی ہے. اب جو ہے وہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا, نماز شروع کرو سب ٹھیک ہو جائے گا, نہ مت کریں, ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں. پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جب دل ہی نہیں ہے تو میں کیا کروں. اور بھائی سیدھی سی بات ہے, میں کئیوں کو مشورہ دے چکا ہوں کہ اگر آپ کے والد, آپ کی بیگم, آپ کا شوہر کہہ رہا ہے کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھنے, کیا چلتا ہے, کیا چلا جائے گا اس میں. مطلب 5 منٹ کی تو بات ہے نا, اگر ہم پوری نمازوں کے فرائض کو ملائیں تو 1 گھنٹہ بھی نہیں بنتا. تو آپ 5 منٹ دے دو اپنی بیگم کو, 5 منٹ دے دو اپنی بیوی کو, اس کی اپنے شوہر کو, اس کی بات پوری ہو جائے گی. اس میں کیا خرابی ہے. آپ اس پہ اعتماد تو بڑھے گا نا کہ یار یہ کوشش کر رہا ہے. کیونکہ دیکھیں آپ کو آہستہ آہستہ ہی اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے اسے, کیونکہ ایک دفعہ اگر آپ کی بیوی یا شوہر نے آپ کی بات سن لی, تحمل سے سمجھنے کے لیے سن لی, تو یقیناً اس کی انیموسٹی, اس کا غصہ آپ کی طرف سے بہت کم ہو جائے گا. کیونکہ جو بھی اعتراضات آپ اسلام پہ, صحابہ پہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ, قرآن مجید پہ کریں گے وہ لاجیکل ہیں, وہ ایویڈنس بیسڈ ہیں, وہ سائنٹیفکلی پروون ہیں. تو اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. یہ ہو سکتا ہے کہیں کہ ہاں جی اللہ کی مرضی اور ہم نہیں جانتے اور ہمارے بزرگ پہ, ایسی باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن اس کا رویہ آپ کی طرف سے نرم پڑ جائے گا. جو اگر میں اپنی بات کو اب سم اپ کروں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب اپنی شوہر سے, بیوی سے بات کریں تو ایتھیزم کے پوائنٹ آف ویو سے بات نہ کریں, آپ ریلیشن شپ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کیجئے. کیونکہ مقصد ہے ریلیشن شپ کو بہتر کرنا یا اس کو بچانا, مقصد اپنے پارٹنر کو ایتھیسٹ بنانا نہیں ہے. تو آپ ریلیشن شپ کے کانسیپٹ سے بات کریں, اس کے نظریے سے بات کریں, بجائے اس کے کہ ایتھیزم کے لیے. اور اگر کوئی بحث و مباحثہ ہو گیا تو کہیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے, میں نے تمہاری بات سن لی, میں مزید سوچتا ہوں, تم بھی سوچو, پھر ہم اس پہ دوبارہ بات کریں گے. اور ٹائم سیٹ کریں. اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی دوبارہ بات کریں گے, تم تو کبھی کرو گے نہیں, پھر تم سو جاؤ گے, پھر تم بھول جاؤ گے. آپ ایک ٹائم سیٹ کیجئے کہ ٹھیک ہے آج ایسا کر لیتے ہیں, اگلے جو ویکینڈ ہے اس پہ ہم بیٹھ کے فلاں سے فلاں ٹائم پہ میں فون رکھ دوں گا الگ, تم بھی فون رکھ دینا, بچوں کو مووی لگا دیں گے, ہم بیٹھ کے کم از کم 1 گھنٹہ ہم یہی بات کریں گے, تمہارے 40 منٹ میرے 20 منٹ. اس طرح کر کے آپ بات آگے کیجئے. آخر میں یاد کیجئے چند میں آپ کو بتاتا ہوں گولڈن رولز, کہ آپ کبھی بھی فلسفیانہ بحث نہ کریں. یہ فلسفے کی بحث نہیں ہے, نہ فلسفے سے خدا ثابت ہوتا ہے, نہ فلسفے سے شادی بچتی ہے, دونوں چیزیں نہیں ہوتی. دوسری بات یہ کہ آپ آہستہ آہستہ بتائیں, اس کو کہتے ہیں کنٹرولڈ آنیسٹی. آہستہ آہستہ آپ اپنی بات سامنے رکھیں, بجائے اس کے کہ منہ پہ چپل مار دیں. یہ نہ کریں. ایگو کو اپنے قابو میں رکھیں, جیتنے کی کوشش نہ کریں, ریلیشن شپ کو بچانے کی کوشش کریں. یہ 3 چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے. ایگو کنٹرول, آپ کا جو مین پوائنٹ ہے وہ ہے ریلیشن شپ کو بچانا, جیتنا نہیں بحث میں. دوسرا کہ آپ کا مقصد ایتھیسٹ بنانا نہیں ہے دوسرے کو. تیسرا آپ کو فلسفیانہ بحث نہیں کرنی. یہ 3 چیزیں آپ یاد رکھیں تو امید ہے کہ معاملہ سمجھ جائیں گے. یہ لمبی ریس ہے, آپ کو سال بھر کے آس پاس لگے گا. چلیے کافی لمبی ویڈیو ہو گئی ہے, میں اس کو یہیں پہ روکتا ہوں. مزید کوئی سوال ہو تو مجھ سے کیجیے گا. اس میں مزید اگر کوئی میرے فالوورز میں, سننے والوں میں کوئی صاحب یا صاحبہ ایسے تجربات سے گزرے ہیں تو میری بہت گزارش ہے کہ اپنے جو اچھے تجربات ہیں, جن میتھڈز نے کام کیا ہے وہ آپ ضرور بتائیے. آپ کو لگتا ہے کہ میں یوٹیوب پہ آ رہا ہوں اور باتیں کر رہا ہوں تو مجھے بہت زیادہ علم ہے. بھائی میرا تجربہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہی ہے اور وہ کافی اچھا رہا ہے, تو میں نہیں جانتا. جو میں نے سمجھا, جو میری عقل میں آیا وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا. لیکن عین ممکن ہے کہ بہت زیادہ لوگ ہوں جو پریکٹیکلی گزرے ہوں اور ان کے جو تجربات ہیں اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہو. تو جو بھی یہ بات سن رہا ہے میری بہت گزارش ہے ان سے کہ اپنا تجربہ ضرور لکھیے گا. اجازت لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں چند دنوں میں. اللہ حافظ.